السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک شخص 5 وقت کا نمازی تھا، بہت کم بولتا تھا، نیکوکار تھا، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہونے کے باوجود بھی جب اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے قبر میں اس کو عذاب ملتا ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر یقین ہوگا کہ آپ یقین کر پائیں گے؟ جی ہاں، ہوا ہی کچھ ایسا۔ واقعہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سوچنا کہ ہمیں اپنی لائف میں کرنا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے ہماری یہ بات سن کر۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام عبداللہ بن یامنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر و بیشتر قبرستان میں اپنے والد کی قبر پہ جایا کرتا تھا، ایصال ثواب کرنے کے لیے وہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن شب میں یعنی رات کے وقت میں اپنے والد کے قبر پر پہنچا اور وہاں پر قرآن عظیم کی تلاوت کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ لاؤ ایصال ثواب کر دوں، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، جتنی پارہ وغیرہ پڑھا ہے ہم نے، اس کا ایصال ثواب کر دوں۔ پھر تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد میں فجر کا بھی وقت ہو جائے گا، اور فجر کا وقت ختم نہ ہونے پائے کہ میں فجر کی بھی نماز ادا کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے ایک آواز سنی، کراہنے کے درد بھری آواز میں نے سنی، تو میں نے توجہ دیا کہ آخر آواز کہاں سے آ رہی ہے، کس جانب سے آواز آ رہی ہے، کس قبر سے آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگا، کھوجنے لگا کہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن پتہ نہ چل سکا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے کام میں لگ گیا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے میں لگ گیا، ایصال ثواب کرنے میں لگ گیا۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے آوازیں آنے لگی تو میں مسلسل ڈھونڈنے لگا کہ آخر میں کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو دیکھا کہ ایک قبر کے پاس سے آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو ایصال ثواب کیا، اس کے بعد میں تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز ادا کر کے اس کے بعد میں علاقے میں آیا اور پتہ کیا کہ فلاں قبر سے آواز آ رہی ہے، آخر میں وہ شخص کون ہے۔ وہ علاقے میں گئے اور لوگوں سے انہوں نے پتہ کیا کہ وہ جو قبر میں ہے وہ کس کی قبر ہے، کہاں کا رہنے والا، اس گاؤں کا رہنے والا یا کہیں اور کا رہنے والا ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں علاقہ جو ہے وہاں کے کسی صاحب کی قبر ہے، وہاں آپ معلومات لے لیجئے، وہاں پہ ان کے بارے میں آپ کو جانکاری مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور لوگوں سے میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس کی قبر ہے، کیا نام ہے ان کا، کیا کرتے تھے وہ۔ تو لوگ بہت تعریف کرنے لگے، ان کی تعریف و توصیف کرنے لگے۔ لوگ کہنے لگے کہ وہ 5 وقتہ نمازی تھے، زیادہ کسی سے باتیں نہیں کرتے تھے، وہ عبادت گزار تھے، سماج میں انصاف کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ساری خوبیاں جو ہیں ان کی بتانے لگے۔ تو بزرگ جو تھے وہ حیرت میں پڑ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر بتائیے آپ کون ہیں، آپ ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں، کیا آپ ان کے کوئی دوست ہیں یا کوئی رشتہ دار ہیں کہ آپ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا کچھ نہیں لگتا ہوں، نہ ان کا دوست ہوں میں، نہ ان کا رشتہ دار ہوں، نہ ان کے گھر کا ہوں، نہ ان کے خاندان کا ہوں، میں ان کا کچھ نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اکثر قبرستان اپنے والد کے قبر پر قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کے لیے ایصال ثواب کے غرض سے جایا کرتا تھا، اور آج میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا، ایک کراہنے کی آواز آ رہی تھی، ایک کراہنے کی آواز آ رہی تھی، ایک درد بھری آواز آ رہی تھی، اور آپ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، ہمیشہ انصاف کی بات کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا نیکوکار آدمی ہونے کے بعد میں وہ کراہ کیوں رہا تھا، اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے اس کے قبر میں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے اندر ساری اچھائیاں تھیں، لیکن ایک کمی تھی کہ وہ شخص سود کھایا کرتا تھا، سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، انٹرسٹ کے ساتھ میں سود کو دیتا تھا، فائدے کے ساتھ میں لیتا تھا، جس کو سود انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ شخص 5 وقتہ نمازی تھا، نیکوکار تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن سود کا لین دین تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی گرفت فرما لی، اور ایسے گرفت میں لیا کہ اس کو عبرتناک بنا دیا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔
اور پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا سوچئے کہ وہ شخص کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ ہائی کسی کے اندر ایسی ہمت کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی قوت رکھتا ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اتنی قوت اتنی استطاعت کسی کے اندر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سود بہت بری بلا ہے۔ سود ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے آخرت کو برباد کر سکتی ہے۔ یہ بہت بری مصیبت ہے۔ اس سے صرف ایک شخص نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلیں سود کے کاروبار سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا سود جیسی وبا سے، سود جیسی بلا سے اور انٹرسٹ جیسی بلا سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور سماج میں اگر آپ کی باتیں سنی جاتی ہوں، آپ کی عزت ہو، لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں، تو سماج کو بھی اس سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ ویڈیو آ کے یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ حضرات اپنا خوب ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو، سیکھنے کو ملا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی ایسا کر رہا ہو، سود وغیرہ، بیاج وغیرہ پہ اگر روپیہ پیسہ دے رہا ہو، لے رہا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مصیبتوں سے، ایسی بری عادتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ و معمور رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔